مقناطیس کی سوئی اور ایک عام لوہے کی سوئی، دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ مقناطیسی سوئی اس کو کمپاس کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ جہاں بھی رکھیں وہ ایک سیکنڈ میں فوراً اپنی ڈائریکشن بتا دے، اور اس کے برعکس آپ کوئی بھی سوئی جو ہے وہ رکھیں تو وہ جیسے رکھیں گے ویسے بے حصوں پہ حرکت پڑے گی، ہے وہ بھی سوئی وہ بھی سوئی، مگر چونکہ وہ مقناطیسی سوئی ہے اس کا ایک تعلق ہے اور اس کے اندر مقناطیسیت ہے، میگنیٹزم ہے، سو وہ آنند فن فوراً اپنے اس قطب کے ساتھ اپنے اس جہاں سے اس کو مل رہی ہے فورس مل رہی ہے اس کے ساتھ لنک کرے گی اور فوراً اپنی ڈائریکشن بتا دے گی۔ یہی حال انسان کا ہے۔ ایک عام آدمی، عام انسان جس کا تعلق مکین گنبد خضرا سے نہیں ہے، بے حصوں پہ حرکت پڑا ہے، اور کوئی بھی دنیا میں روبے زمین پر وہ شخص جس کا تعلق مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کو دنیا کی کسی خطے اور کوشے میں رکھ دیں وہ فوراً بتائے گا مدینہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں اور حضور کا تعلق اور اس کی خوشبو میں آنند فوراً پھیل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج میرے مارکر میں ساتھ لے گیا تھا فیصلہ آباد، تو میں نے کہا واپس آؤں گا تو ادھر ہی، تو وہ میرے ساتھ تک رہے واپس آنے تک، اور اٹھا کے رکھے کہ اپنے لے کے آتا ہوں تو جانے کا وقت آیا تو بھول گیا۔ تعوض اور تسمیہ کے بعد قصۃ التجوید پر ہم کچھ تھوڑے سے اسباق دہرا دیے آج، اور اس میں ایک چیپٹر ہم لے لیتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین۔ نون ساکن اور نون تنوین کیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، پریکٹس میں ہم اس سارے کو پڑھتے ہیں، آج تھوڑا سا اس کو دہرانے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ نون ساکن سے مراد ہے جب نون کے اوپر جزم داخل ہو، کوئی بھی حرف جس کو آپ ساکن کہیں گے اس سے مراد وہ حرف ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، اور تنوین سے مراد دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوتی ہے۔ گرامر میں ہم چلا سکتے ہیں، تجوید میں بھی چلا سکتے ہیں، تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس ایج میں نا، اس ایج میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ابھی طبیعت مائل ہونے دیں، آہستہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی ہو جائے گا۔ میں یہ کر رہا تھا نون ساکن اور نون تنوین، ان دونوں کو ایک ساتھ کیوں لنک کرتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کو؟ دراصل یہ نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز ہے۔ نون ساکن اس کی شیپ مختلف ہے، نون تنوین کی شیپ مختلف ہے، مگر ایکٹ دونوں کا ایک ہی ہے۔ تنوین دو زبر اور دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، اس میں بھی نون ساکن کی ہی آواز ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بھی حرف کے اوپر تنوین پڑھتے ہیں، مثلا حمزہ کے اوپر آپ تنوین پڑھیں تو حمزہ دو زبر ان، اب جب آپ ان کہتے ہیں تو اس وقت وہ حرفی صورت میں حمزہ نون زبر ان یوں بن رہا ہوتا ہے، حمزہ پھر آگے نون، اس کے اوپر جزم، اور پھر حمزہ کے اوپر پیچھے زبر، حمزہ نون زبر ان، اور دوسری طرف آپ اس کے بالکل مترادف آپ کہتے ہیں حمزہ دو زبر ان۔ پتہ چلا کہ نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز کے دو
نام بھی ہیں اور دو مختلف صورتیں بھی ہیں، دو مختلف صورتیں بھی ہیں اور دو مختلف نام بھی ہیں، لیکن دونوں کا ساؤنڈ ایک ہی ہے، لہذا دونوں کے قوانین بھی ایک ہی ہیں۔ تو جیسے ہم حروف مدہ اور کھڑی حرکات، ان دونوں کو ہم ایک ہی مفہوم میں لیتے ہیں، یعنی کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹی پیش ہوں تو ہم ان کو بھی مدہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں، وہ بھی مدہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ پھر حروف مدہ الف، واو اور یا، تو وہ حروف ہو جاتے ہیں، وہ حرکات ہو جاتے ہیں۔ تو حرکات، کھڑی حرکات اور حروف مدہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، دونوں کا طریقہ کار پڑھنے کا ایک ہی ہے، لہذا قوانین بھی ایک ہی ہیں۔ اسی طرح سے نون ساکن اور نون تنوین کے بھی قوانین ایک ہی ہیں۔ کتنے قوانین ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے؟ کل 4 قوانین ہیں، 4 قاعدے ہیں۔ آپ ان کو قوانین کہہ لیں، آپ ان کو احکامات کہہ لیں، آپ ان کو طریقے کہہ لیں، تجوید کی کتابوں میں یہ سارے ورڈز یوز ہوتے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات، نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد، ٹھیک ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے قوانین 4 ہے۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ اب ہم جب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں پر نون ساکن آیا ہے اور کس حرف کے اوپر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش یعنی تنوین آئی ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کو جب بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور یہ تقریباً ہر آیت کے اندر نون ساکن اور تنوین ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ سورہ بقرہ شریف شروع کریں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی کی دال کے اوپر تنوین ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ینفقون میں نون ساکن آ گیا، والذین یؤمنون بما انزل، نون ساکن آ گیا، الیک وما انزل، نون ساکن آ گیا، من قبلک، نون ساکن آ گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم، دال کے اوپر تنوین آ گئی، من ربہم میں پھر نون آ گیا۔ تو نون ساکن اور نون تنوین کا بہت زیادہ استعمال ہے، لہذا جہاں بھی آپ نون ساکن اور تنوین کو پڑھیں تو 4 قاعدے آپ کو مستحضر ہونے چاہیے، حاضر دماغ یعنی یاد ہونے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے کہ اس کے 4 طریقے، ان چاروں میں سے کوئی ایک طریقہ اپلائی ہو رہا ہوگا، یا اظہار یا اخفاء یا ادغام یا اقلاب۔ اب یہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ اظہار ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، اخفاء چھپانے کو کہتے ہیں، اور ادغام ملانے اور ضم کرنے کو، مدغم کرنے کو کہتے ہیں، اور اقلاب بدلنے کو کہتے ہیں۔ اب ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ جب کوئی حرف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اظہار میں سے ہو تو اظہار ہوگا، اخفاء میں سے ہو تو اخفاء ہوگا، ادغام میں سے ہو تو ادغام ہوگا، اقلاب میں سے ہو تو اقلاب ہوگا۔ اظہار کیسے ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے انعمت، انعمت، نون ظاہر ہو رہا، انعمت یعنی نون پر کوئی غنہ، اخفاء، اقلاب، ادغام ایسی کوئی صورت نہیں، نون ظاہر ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، انعمت۔ اب یہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے؟ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے حرف عین ہے۔ اسی طرح انذرت، انذرت، اب یہاں پہ نون کا اخفاء ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، اور زال حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ انذرت نہیں پڑھا، جیسے ہم نے انعمت پڑھا ایسے ہم نے انذرت نہیں پڑھا، اس وہ حرف وہی ہے نون ساکن، ٹھیک ہے، لیکن انذرت، پرفیکٹ،
अन की आवाज भी नहीं है, अन गलत है। नून साकिन को उसकी आवाज को छुपाना है। अन कहा तो जाहिर हुआ, कहा तो नून साकिन की आवाज छुप गई उसके मखरज में, इसको इख्फा कहते हैं। और थोड़ा इसको लंबा करते आवाज को बढ़ाते हैं नाक में। अब इजहार और इख्फा ये दोनों एक दूसरे के बरअक्स हैं, यानी इजहार जाहिर करना और इख्फा छुपाना। अब इसके लिए हमें जरूरी है याद हो हुरूफ इजहार और याद हो हुरूफ इख्फा। अब इजहार और इख्फा का अगर मामला होता फकत, तो हम फकत इजहार याद कर लेते। अगर इजहार में से कोई हरफ ना होता तो हम कहते इख्फा है। 6 हुरूफ इजहार के याद कर लेते, बाकी इख्फा करने की याद करने की जरूरत न पड़ती। अब सूरत हाल ये है कि 6 तो हमने याद कर लिए, हमजा हा ख आइन गैन, हमजा हा ख आइन गैन याद हो गई। हुरूफ इख्फा 15 हैं, 90 हैं, याद करना जरा मुश्किल है, भूल जाते हैं। उसका टोटका बता रहा हूं। जो इदगाम आएंगे ना 6 हुरूफ, उनमें नून साकिन के बाद अगले हरफ के ऊपर शद होगी। नून साकिन के, ये टोटका बता याद रखने के लिए। आप 15 हुरूफ आपको याद नहीं हो रहे, 15 हुरूफ आपको याद नहीं हो रहे, हम कैसे पहचाने हुरूफ इख्फा को? फिर 15 भूल जाते हैं हम बार बार याद करके। तो उसका हल ये है कि अगर नून साकिन के बाद अगले हरफ के ऊपर शद हो, वो इदगाम होगा। मस्त शद आएगी नून साकिन के बाद, हुरूफ इदगाम में से जो भी हरफ आएगा उसके ऊपर शद होगी। हाँ, वो 6 हुरूफ हैं या जैसे मिम मन, मिम मन। अब मिम मन में नून साकिन है मिन में, उसके बाद मीम आ गई है उसके इदगाम में से, उसके ऊपर शद है। मिन, अब नून तो मुदगम हो गया, जाहिर भी नहीं हुआ, मिन भी नहीं हुआ, मिन इख्फा भी नहीं हुआ। मिम कहने से किधर गया? वो मीम में मुदगम हो गया, मिम मन। ठीक है, मिम, वो मीम पर दूसरी जो आगे हरफ या मलून आ रहा है उस पर शद है। दोनों मीमों के दरमियान नून है और मीम पर शद है, यानी मीम हुरूफ इदगाम में से है ना, तो नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम जब भी आएगा उसके ऊपर शद होगी। मीम वलिय्यिन, अब नून के बाद वाव आ रहा है, वाव के ऊपर भी शद है। मीम वलिय्यिन, नून मुदगम हो रहा है उसमें और उसमें गुन्ना भी हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से मिन नसीरिन, मिन नसीरिन में पहला मिन है नून साकिन वाला, उसके बाद नसीर है, नून के ऊपर शद आ गई। मिन नसीरिन, पहला नून दोनों पढ़े जा रहे हैं, पहला नून उसमें मुदगम होकर पढ़ा जा रहा है गुन्ना के साथ। मिन नसीरिन, जी तशरीफ लाए, काम है हमसे। की तैयारी हो रही है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था मिन नसीरिन, मिन नसीरिन। अब नून साकिन के बाद नून मुशद्दद आ गया, तो ये 6 हुरूफ हैं टोटल इदगाम के, जिनको यार मालूम कहते हैं। मै शबूलु, अब नून साकिन के बाद या है,
اب ان میں 4 حروف ہیں شد کے ساتھ ہی آئیں گے، 6 کے 6، لیکن 4 میں غنہ بھی ہو رہا ہے، ادغام بھی ہو رہا ہے، اور 2 حروف ان میں سے لام اور را ہیں جن میں صرف ادغام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا، جیسے مر رب کیا ہے۔ ہاں اب دیکھنے میں ہم جب پڑھ رہے ہیں مر رب کا تو ہمیں لگ رہا ہے میم اور را ہے ٹچ کر، لیکن اس کے بیچ میں سینٹر میں نون موجود ہے، نون ساکن۔ من نہیں ہے، من تو نون ظاہر ہی نہیں ہونا، مر نہیں، لمبا بھی نہیں ہونا اس میں، مر رب کیا ہے، مر ربک، ملدنہ، ملہ ملہ، اب ملہ کہنے میں نون موجود ہے اس میں لیکن شو نہیں ہوگا، ہاں ضم ہو گیا اس میں مکمل طور پر ادغام کامل۔ تو بتا میں یہ رہا ہوں حروف اخفا یاد کرانے کے لیے ٹوٹکا یہ ہے کہ حروف ادغام کے 6 حروف وہ شد کے ساتھ آ جائیں گے نون ساکن کے بعد، حروف اظہار 6 یاد کر لیجیے، پتہ چل گیا کہ یہ حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، غین ہے، ہا ہے، خا ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے پھر یہ دیکھیں کہ آگے شد ہے، اگر شد ہے تو ادغام ہے، اگر شد نہیں ہے تو پھر اخفا ہے۔ اب چوتھا ایک رہ گیا اقلاب، وہ تو اس کا حرف ہی ایک ہے با، ہاں اس کو یاد کرنا بس، با ایک ہی حرف ہے۔ اب من بعدی نون ساکن کے بعد با ہے، اب اقلاب کا بدل مانا ہوتا ہے بدلنا، اب نون کو میم سے بدل دیں گے، اب نون نہیں میم پڑی جائے گی، میم لکھا نون ہوا، بڑا میم جائے گا، چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی میم آپ پڑھ رہے ہوتے قرآن، وہ میم اس لیے لکھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں اقلاب کا قاعدہ ہے، تو حرف با اقلاب کا قاعدہ اس کا یاد رکھنا آسان ہے۔ حروف ادغام کے 6 حروف جر مرہون ہیں، یاد رہ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یاد رہ جائیں تو بہت اچھی بات، نہ رہیں تو اتنا تو یاد رہے گا کہ شد ہے، شد کا تو ایک ہی سائن ہے نا، تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آگے شد آ گئی ہے تو وہ 100% ادغام ہے، حروف یرملون میں سے، تو حروف یرملون میں سے ہوں تو پھر اگر لام اور را ہیں تو غنہ نہیں ہوگا، صرف ادغام ہوگا، باقی 4 حروف یمون جس کا مجموعہ بن جاتا ہے ان میں سے ہو تو ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ ان 6 حروف کو اچھا یاد کرنے سے آپ کو تینوں قاعدے صرف ذہن نشین کرنے سے، باقی کوئی حرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، 6 حروف یاد کر لیں تو 15 اخفاء کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، ادغام کا شد کے سائن سے پہچان لیں گے اور اقلاب کو حرف با سے، وہ ایک ہی حرف ہے۔ یہ ہاں طریقہ کار تو وہی ہے کہ حروف اظہار الگ سے یاد ہو، اخفاء الگ سے یاد ہو، ادغام الگ سے یاد ہو، اقلاب الگ سے یاد ہو۔ اب جو اخفاء ہیں تا سا جیم دال زال زال سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف قاف، اچھا اب ان کا یاد کرنا بھی وہ بھی بڑا آسان ہے، مشکل وہ بھی نہیں ہے، 3 حرف پہلے یاد کر لیں، تا سا جیم، تا سا جیم، تا سا جیم، تا سا جیم، تا سا، یہ اکٹھے ہیں، دیکھ الف بے پہ جو آپ نے پڑھی ہے نا الف با تا سا، ہاں نہیں با بھی چھوڑ دیں، تا سا جیم، با تو اقلاب میں آ گئی، الف حمزہ بن کے اظہار میں آ گیا، ٹھیک ہے، آگے تا سا جیم، تا سا جیم، تا سا جیم، تا سا جیم، جیم کے بعد کون سا حرف آتا ہے ویسے؟ ہا آتی ہے، ہا ادھر آ گئی، خا آتی ہے وہ بھی ادھر آ گئی، آگے دال آ گیا، دال زال زا وہ بھی تینوں اکٹھے ہیں، دال زال زا تینوں اکٹھے ہیں، تا سا جیم دال زال زا، 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 آگے سارے اکٹھے ہیں، سین شین صاد ضاد طا ظا، 6 کے 6 اکٹھے ہیں،
جو بچپن میں ہم نے الفبے یاد کی تھی نا وہی والی سین شین صاد ضاد طا ظا سین شین صاد ضاد طا ظا سین شین صاد ضاد طا ظا چھ پہلے یاد کیے تھے چھ یہ ہو گئے کتنے ہو گئے 12 اب پہلے والے چھ تاسا جیم دال زال زا 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 سین شین صاد ضاد طا ظا اب 12 کے 12 آپ پڑھ سکتے ہیں 12 یاد ہو گئے اگلے جہاں 12 ہو گئے تو آپ 3 اور بھی کر فا قاف کاف وہ بھی تینوں اکٹھے ہیں فا قاف کاف یہ اکٹھے آتے ہیں یہ بھی الف با میں فا قاف کاف فا قاف کاف فا قاف کاف فا قاف کاف دو نقطے والا کاف سٹک والا کاف فا قاف کاف فا قاف کاف فا قاف کاف اب آپ 15 کے 15 پڑھ سکتے ہیں تا زا جیم دال زال زاد سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف فا قاف کاف فا قاف کاف تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف یہ 15 جو اللہ نے بنائے نا یہ بڑی حکمت سے بنائے تجوید کے حروف اخفا یاد کرنے کے لیے بنا تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف دال زال زا حرف اقلاب ایک ہی ہے با حروف ادغام 6 ہیں یرملون وہ بھی لفظ ایک بول رہے تو 6 کے 6 یاد ہو گئے یرملون لام واو نون یرملون کہنے سے سامنے رکھ لیں یرملون یا وہاں سے دیکھے پڑھتے جائیں یا را میم لام واو نون یرملون 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 ان میں سے 4 حروف الگ کر لیں یمون یمون بچوں کے نام بھی تو یاد رکھتے ہیں اپنے فیملی ممبرس کے بھی نام یاد اپنے دوستوں کو بھی نام یاد رکھتے ہیں یمون 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 میں 6 حروف ہو گئے 4 حروف ہو گئے لام اور را 2 الگ ہو گئے ان میں صرف ادغام ہوگا غنہ نہیں ہوگا یہ یاد رکھنا ادغام کے بات پھر یہاں پہ آ جائے حمزہ ہا حا خا عین غین حروف اظہار 6 ہیں حمزہ ہا حا خا عین غین حمزہ ہا حا خا عین غین حمزہ ہا حا خا عین غین ویسے یاد کروانے کے لیے یہ ترتیب آسان ہے یہ مخارج کی ترتیب اس کی اور ہے ہم اس میں مخارج کی ترتیب حمزہ ہا عین ہا غین خا عین ہا غین خا یہ مخارج کی ترتیب ہے عین ہا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں غین خا ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں حمزہ ہا ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں یعنی حمزہ ہا یہاں رہتے ہیں عین ہا یہاں رہتے ہیں غین خا یہاں رہتے ہیں ہاں جی تو یاد کرنے کے لیے حمزہ ہا حا خا عین غین حمزہ ہا حا خا عین غین حمزہ ہا حا خا عین غین ان میں سے کوئی آئے گا تو ظاہر کریں گے اخفا میں سے آئے گا تو چھپائیں گے غنہ کریں گے ادغام میں سے آئے گا تو ضم کریں گے غنہ کریں گے 4 حروف میں غنہ ہوگا 2 میں غنہ نہیں ہوگا صرف ادغام ہوگا اقلاب ایک حرف ہے نون ساکن اور نون تنوین کچھ بہتر ہوا ذہن میں مستقر ہو گیا اچھا یہ ذرا یرملون آپ نے کہا کہ یمون سے یاد کرتے ہیں 4 لفظ یہ ہو گئے ان میں غنہ کرنا ہے ان میں ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے ہاں لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا
اولئک علی ہدی من ربہم. اب یہ جو لفظ ہے ہدی من ربہم، ہدن میں دال کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد میم ہے. اب میم کے اوپر شد ہے تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یرملون کا لفظ بول لیں تو تب بھی سمجھ آ جاتی کہ میم اس میں موجود ہے، لہذا اس میں غنہ کریں گے، ادغام کریں گے. ہدم، آگے مر ربہم، میم نون ساکن اور اس کے بعد را، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ بھی یرملون، یرملون میں سے را ہے تو لام اور را میں صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. مر ربہم ہدن من ربہم. سواء علیہم. اب سواء میں آپ دیکھیں کہ ان میں حمزہ آ رہا ہے، حمزہ کے اوپر تنوین. سواء ان میں حمزہ کے اوپر تنوین ہے. آگے ہے علیہم، عین، عین کس میں سے؟ اظہار میں سے. تو اب یہاں پہ اس ظاہر کر کے پڑھیں سواء علیہم نون ساکن آ گیا ان میں، اس کے بعد زال آ رہی، زال حروف اخفا میں سے، دال زال زا. انذرتهم ام لم تنذرهم تنذرهم اخفا میں تنذرهم لا یؤمنون. آج ہم نے نون ساکن اور انہوں نے تنوین کو دوبارہ ریوائز کر لیا. اس وقت میں لکھنے کی بھی آج ہمیں ضرورت نہیں پڑی، ذہن اب کیچ کرنے لگ گئے ہیں الحمدللہ تعالیٰ. اسٹیپ بڑا ہے نا یہ ہمارا. 5 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ میں ہم تھوڑا سا رٹا لگائیں گے فعل ماضی معروف کے پہلے 6 سیغوں کو. یہی اگر چاروں اظہار ہم لرن کرتے ہیں 5 منٹ میں زیادہ بہتر نہیں، اگر بڑھ جاتے ہیں اظہار کا اظہار کا فا کا رٹا لگانا زیادہ بہتر. کیا کہتے ہیں آپ ساتھ؟ میں کہتا ہوں جو فعل ماضی معروف کی 6 سیغوں کو رٹا لگانا یہ زیادہ بہتر ہے. اس کو اتنا کلوز کر لیں یا ٹیسٹ لیں. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. مکس تب ہوتی ہیں جب اس میں سے کوئی چیز اس جیسی ہو. گرامر ایک الگ سبجیکٹ ہے، تجوید ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس میں کوئی ایسی چیز مکس اپ والی ہے نہیں. وہ کہہ لیں کہ قورمہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ادھر جناب روسٹ بنا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب روسٹ کھاتے ہیں تو قورمے کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. وہ تو ٹیسٹ لیتے ہیں نا، قورمہ بھی کھائے یہ بھی کھائے، ٹیسٹ وہاں تو دونوں لیتے ہیں. ایسے کر لیتے ہیں 2 دن تجوید کر لیتے ہیں. ہمارے 3 دن ہیں، 2 دن تجوید کر لیں، تیسرے دن 1 دن فل گرامر کر لیں. اچھی تجویز ہے. میری پہلے بھی یہ کوشش اسی طرح سے تھوڑی سی ہو رہی ہے کہ میں آخری دن آپ کو گرامر پر دیتا ہوں، تیسرا دن بدھ کا دن. گرامر کو تو میں نے جب سے اپنے رمضان شریف کے بعد سے کلاس شروع کی ہے، فعل ماضی کے 6 سیغوں سے آگے بڑھائی نہیں، اتنے ہی میں نے 6 ہی لی ہیں ابھی تک. صرف وہ میں نے اتنی بات آپ کو سمجھائی ہے کہ فعل ماضی کے لیے آپ کو ایک مادہ، پھر اس کے بعد ڈائی ہے، وزن ہے، پھر اس کے بعد صیغہ ہے.
3 چیزیں ہیں فعل کے لیے، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے. یہی اصول ہے کار فرما ہر جگہ. یہ بک پڑی آپ کے پاس، آپ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس بک میں لانے سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے آپ کے پاس، را مٹیریل کا. اس کو آپ پھر ایک پروسیس کرتے ہیں، پروسیس کے بعد پھر وہ آپ کے پاس ایک کاغذ کی صورت میں آ گیا، پیپر کی صورت میں آ گیا. اب پیپر آیا، پیپر سے آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں، کس سائز کی بک لینا چاہ رہے ہیں آپ، اس کی ایک آپ کے پاس ڈائی موجود ہے، اس میں آپ وہ ڈالتے جائیں، آپ کو اس سائز کا پیپر ملتا جائے گا. تو جو اس سائز کا بن کے آگے آئے گا، ٹھیک. تو 3 مرحلے ہو گئے، را مٹیریل ہے، پھر اس کے بعد ڈائی ہے، پھر اس کے بعد اس کی موجودہ فارم ہے. پہلے مادہ ہے، پھر وزن ہے، پھر اس کے بعد سیگا ہے. مادہ، پھر وزن، پھر سیگا. مادہ ہے ہمارے پاس 3 حروف، فا عین لام. فعل ماضی کے اندر کم سے کم 3 حروف ہوتے ہیں، اور اس کا مادہ ہے ہمارے پاس را مٹیریل فا عین لام. اب فا عین لام کی ڈائی ہمارے پاس ہے فعالا. ڈائی کیا ہے، فعالا، فعیلا، فعولا. عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر زبر، زیر اور پیش تبدیل ہوتی ہے. ابھی ہم نے اس ڈائی میں سے صرف ایک یوز کیا، فعالا. اب فعالا اس ڈائی میں رکھا تو وہ بن کے آ گیا ہمارے پاس سیغہ کی صورت میں، پہلا سیغہ فعالا. ٹھیک. اب اس پر نیکسٹ ہم نے کیا کہ اس کے ساتھ الف کو ملا دیا تو وہ تسنیہ کا سیغہ بن گیا فعلا. اس کے ساتھ واو الف کو ملا دیا تو وہ بن گیا فعلو. یہ 3 پہلے ہمارے پاس سیغہ ہے، فعلا، فعلا، فعلو. پھر ہے فعلت، 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 فعلت. اب اس فعلت کو پہلے 3 صیغوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعل، فعلا، فعلو، فعلت. اب اس کے لیے بھی آپ یہاں آ جائیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعل، فعلا، فعلو، فعلت. اگر اس کو ہم ایسے لیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، ایسے بھی چل سکتا ہے، ایسے بھی فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا. اب فعلت آ گیا، تا شامل ہو گئی. اب اگلے 2 صیغوں میں تا، فعلت، فعلتا، فعلت، فعلتا، فعلت، فعلتا. جب ہم کسی چیز کو لمبا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو ایک کے ساتھ اگلی، اس کے ساتھ اگلی، اس کی زنجیر بنتی ہے. تو ایک کے ساتھ اس کنڈے کو، اس کے ساتھ اگلے کنڈے کو، اس کے ساتھ اگلے کنڈے کو جوڑتے جوڑتے وہ بڑا لمبا زنجیر بن جاتی. اسی طرح سے یہ بھی ایک ایک حرف کے ساتھ جڑتا جاتا ہے. سورہ فاتحہ ہم سب کو بڑی یاد ہے، الحمد. اب یہ اللہ پاک کا ایک خاص فضل ہے، جب آپ توجہ اس طرف کرتے ہیں، زبان پر آپ لفظ آئے الحمد، ساتھ ہی لفظ جڑا ہوا ہے للہ، ساتھ ہی زبان پر اگلا لفظ آ رہا ہے رب، ساتھ ہی آ رہا ہے العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یاد کر دیا، ایک ایک لفظ کے ساتھ اگلا لفظ جڑتا ہے. اسی طرح سے یہ ہے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. ہاں جی، چھٹا سیغہ فعلنا، فعلنا منفرد سیغہ ہے، فعلنا، 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 فعلنا. اب 6 سیغے اکٹھے پڑھ دیں، جیسے آپ نے 15 حروف اخفاء کے پڑھ ڈالے تھے، یہ 6 حروف یہ پڑھ دیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا.
فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا. اب اس پر پوری ماضی کے 3 حرفی جتنے کلمات ہیں وہ سارے اس وزن پر رکھ کے پڑھتے جائیں، آپ کو آ جائیں گے. ہم نے چند ایک لکھے تھے ہم پہ. فتح فتح اس میں کھولا. اب اسے پڑھیں. کتابہ نصرہ ضربہ مشکل اس وقت ہوتی ہے جب بندہ کسی چیز کو مشکل سمجھ لے، اور جب کسی چیز کو آسان سمجھ لیتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے. ویسے کوٹا کی کیا ہوتا ہے، یہ کوٹے کی بجائے جیسے آپ نے بتایا نا سر کہ 6 حرف ہیں جیسے فعال ہے، تو یہ اس کو ایک کاغذ کے اوپر بنا دیا جائے. اگر ہم میتھمیٹکس کے انٹیگریشن کے بارے میں کرتے ہیں. یہ بند کر سر، یہ بند کر دیں ذیشان صاحب، یہ بند کر. صبح فیس کیا ہوتا تھا، صبح کوئی بات. اسی طرح سے